بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب مصیبت کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور ان کی مصیبت ختم ہو جاتی، من بعد ضرہ، مصیبت کے بعد جو ان کو پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے کے رکوع میں گزرا تھا کہ قحط، جس وقت بہت زیادہ سخت قحط پڑا اہل مکہ پر اور وہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں سے مایوس ہو گئے، قحط ختم نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تم اتنی بڑی نشانی سے گزر چکے ہو کہ قحط اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگنے کی تم نے خود درخواست کی تھی، لیکن جب وہ حالت ختم ہو گئی تو پھر تم اس کے بعد نشانی مانگنے لگے۔ اس کے بعد کی جو آیت میں ہے وہ لوگ یہ کہنے لگے کوئی نشانی لاؤ تو ہم تمہیں مانتے ہیں۔ تو کس منہ سے تم نشانی مانگ رہے ہو جب تم آنکھوں سے دیکھ لیے ہو کہ تمہارے یہ جھوٹے معبود تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے تو تم آخر میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی درخواست کرنے لگے تھے۔ تو کہ نشانی کافی نہیں تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برک ہونے کا یقین ہو جاتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے۔ پھر اس نشانی کو دیکھ کر تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ جیسے ہی قحط دور ہوا اور رحمت کی بارش سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ کر دیا گیا، تو تم اس جو مصیبت آئی تھی اور پھر اس کے دور ہونے کے بارے میں ہزار قسم کی توجیہیں اور دلیلیں، تعویلیں کرنے لگے تاکہ توحید کو نہ مانو اور اپنے شرک پر جمے رہو۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا، کوئی مصیبت آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے، جیسی مصیبت ختم ہوتی تھی تو یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ہم کو ہمیں نجات دلائی ہے، بلکہ الگ الگ توجیحات کرنے لگتے کہ وہ فلاں معبود کی وجہ سے، وہ فلاں اس کی وجہ سے، اس طریقے سے بہت ساری تعویلیں کر کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پھر سے بھول جاتے تھے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، جو ہم نے ان کو نشانیاں دکھائی ہوتی تھی، قحط بھی ایک نشانی تھی اور قحط سے دور ہونا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہی تھی۔ ابھی نشانیاں دور ہونے کے بعد پھر سے کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور نشانی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ تمہاری چال سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مراد یہ ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے، سچائی کو جھٹلاتے ہو اور اپنا رویہ صحیح نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی غلط راستے پر چلنے کی چھوٹ دے دیتے ہیں اور تم کو اور زیادہ رزق اور نعمتیں نوازتے رہتے ہیں، جس سے تم دنیا میں اور زیادہ مست مگن ہو جاتے ہو، اور پھر اس خوشحالی کے زمانے میں جو کچھ تم کرو گے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اچانک موت کا پیغام آ جائے گا یا پھر ایک قیامت آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مراد ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، تم جو بھی مکر کر رہے ہو، جو بھی چالیں چل رہے ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مومنین کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، سب کچھ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البحر والبحر، ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی اللہ جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں، خشکی میں بھی، بس سے، ٹرینوں سے اور اچھے اچھے ذرائع وسائل سے۔ سمندر میں بھی سفر بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کی بہ نسبت بھی۔ پہلے تو کشتیاں ہوتی تھیں
تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی چیزوں کی مثال دے رہے ہیں جس چیزوں سے گزرا کرتے تھے۔ جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم، اور وہ ان کو لے کر چلتی ہے، بہت خوشگوار ہوا کے ساتھ کشتی چل رہی ہے، سفر بہت اچھا چل رہا ہے، ایک دم صحیح سمت میں کشتی جاری، وفرحوا بہا، بہت خوش ہیں سب لوگ۔ اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، ایک سخت ہوا آتی ہے، سخت طوفان آتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے کشتی پر موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، وظنوا انہم محیط بہم، اور جب ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ پورے طور سے طوفان میں گھر گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اتنی بڑی تبدیلی ان کے اندر آ جاتی ہے، کوئی کافر ہو چاہے مشرک ہو، کوئی کسی بھی معبود کو ماننے والا ہو، وہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، لئن انجیتنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں سے نجات دے دی، من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے ہیں تو اچانک وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے، تھوڑا تبدیلی کے ساتھ، اور یہ کافرین کے دلوں کا حال اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، سمندر میں گھر جاتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب کوئی ہمارے کام نہیں آ سکتا، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے تمام جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تمام آستانوں کو، تمام ان کے جو بزرگان دین تھے جن کو ان کی نیکی کی وجہ سے انہیں ان لوگوں نے ایک الہ کا درجہ دے رکھا تھا، ان کی نیکیوں کو نہیں اپناتے تھے بلکہ ان کو ان کے مرنے کے بعد آستانے بنا کر اور نعوذ باللہ ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ تو ان تمام لوگوں کو بھول جاتے ہیں وہ، اور صرف وہ خالص اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دیں گے تو ہم ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے، آپ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ناحق سرکشی کرنے لگتے، پھر اپنی پرانی روش پر لوٹ آتے ہیں، پھر کفر شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کے بھی کافرین کا یہی حال تھا، آج کے بھی کافرین مشرکین کا یہی حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے منکر ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور خود ہمیں بھی آج کل کے جو نان مسلم سے کئی لوگوں سے سابقہ پیش آیا، سفر وغیرہ میں کئی ایسی لیڈیز ساتھ میں رہتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو تم لوگ کی جو دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتی ہے۔ ان کے دلوں میں بھی اللہ کا مطلب خوف اور خیال اور یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ بہرحال ہے، اور وہی دنیا کو پیدا کیا، نظام چلا، اور بارش بھی وہی برساتا ہے، لیکن جب اچھے حالات آ جاتے ہیں تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوت، تمہاری یہ سرکشی تمہاری ہی خلاف پڑ رہی ہے، متاع الحیاتی دنیا کی زندگی کا کچھ مزہ چکھ لو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دینے کے لیے نہیں مقرر کیا ہے، دنیا دارالعمل ہے، اس لیے دنیا میں اچھی سے مزہ اٹھا لو، دنیا انہیں بہت اچھی سے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جتنا چاہیے لے لو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا، فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے، تم جو بھی کرتے رہے ہو تمہارے انجام کو پھر ہم پہنچائیں گے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والے ہیں سب ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے اور سن رہے ہیں قرآن مجید میں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا معاملہ فرمائیں گے۔ آج تو دنیا کی زندگی میں انہیں چھوٹ دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بے خوف و خطر اپنے روش پر چلے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اعمال گن گن کر بتائے گا اور ان کی سزا انہیں سنائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال پیش کر رہے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا،
بے شک دنیا کی جو زندگی کی مثال ہے ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گھنی ہو گئی، مما یاکل الناس والانعام، لوگ اسے کھاتے رہے اچھی سے، جانور بھی اسے کھاتے پیتے رہے، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین پوری طور سے اس کی زینت کو پہنچ جاتی ہے، وزینت، اپنی بہار کو پہنچ کر پوری طریقے سے مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، کھیتی جو بہت اچھے سے پک کے تیار ہو جاتی ہے، اور جو کھیت کے مالک ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اب وہ بس اس کو کاٹنے پر اور اسے بیچنے پر قادر ہیں، پورا فائدہ اٹھا لیں گے، اتاہا امرنا لیلاً او نہاراً، تو ہمارا معاملہ رات پہ یا دن کے وقت آ جاتا ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے، وجعلناہا حصیداً، تو ہم اسے ایسا کٹا ہوا بنا دیتے ہیں، ایسا برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، کالم تغن بالامس، گویا کہ کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کھیت کے بارے میں یہ چیزیں اکثر پیش آتی ہیں، کھیتی اکثر پک کر بالکل تیار ہو جاتی ہے کہ بس اب کل ہی کاٹ لیں گے، اور کاٹنے سے پہلے ایسی آفت آ جاتی ہے کہ پوری کی پوری کھیتی تباہ برباد ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کسان کا پورا سرمایہ اس میں ختم ہو جاتا ہے، اور یہ حالات دیکھ کر جو کھیت کے مالک ہوتے ہیں انہیں اٹیک تک آ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایسا ہی ہماری زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجا، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں ہمیں ہر قسم کا فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس میں جو سرکش لوگ ہوتے ہیں تو وہ دین اسلام سے دور رہتے ہیں اور دنیا کی زندگی مست مگن رہتے ہیں، خوب زیادہ خوش اور خرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، اور اچانک موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ زمین پر آفت لانے پر قادر ہے، ویسے ہماری زندگی آج ہم بہت زیادہ خوش و خرم ہیں، دنیا میں مست مگن ہیں، بہت اچھے ہمارے پاس تمام رشتہ دار ہیں، گھر بار سب کچھ ہیں، اگر ایسی حالت میں ہم اللہ کو بھول جائیں تو پھر ہمارا حال اسی کھیت والوں کی طرح ہوگا کہ جن پر اچانک آفت آ گئی اور پوری کی پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کریں، اس کا شکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کو بھول جائیں، تو پھر ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ آخرت میں ہم بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی۔ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں، سوچنے والے، سمجھنے والے ہیں، وہ آج دنیا کی زندگی میں سنور جاتے، سدھر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ان مثالوں کو بھی نہیں سمجھتے، وہ اپنی منمانی زندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا پرستی میں، عیش پرستی میں مست مگن ہوتے ہیں، اور اچانک موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اب خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی نیک اعمال نہیں ہے، کوئی ذات راہ ساتھ میں نہیں ہے، کوئی توشہ تیار کر کے نہیں رکھی ہیں، بالکل خالی ہاتھ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ایسے گھر کی طرف جہاں پر صرف سلامتی ہے، ایسی تعلیمات اللہ تعالیٰ پیش کریں، ایسے احکامات ہم کو دے رہے ہیں کہ جن کے ماننے سے ہم دارالسلام، گویا کہ ہمارا ایک گھر ہوگا، سلامتی کا گھر ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتاتے ہیں، تو اس طریقے پر عمل کر کے آخرت کی زندگی میں ہمیں دارالسلام کا مستحق بنائیں گے۔ دارالسلام سے مطلب ہے جنت، اور اس کے دارالسلام کا لفظی معنی تو ہے سلامتی کا گھر، لیکن اس سے مراد ہے جنت، ایسی جگہ جہاں کوئی آفت نہیں ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس ہمیں
کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی۔ دنیاوی زندگی تو فکر میں، پریشانیوں میں، ایک طرح سے آزمائشوں میں، ٹینشن میں بھی گزرتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسے اپنا رب بنائے رہیں، تو ہمیں ایسا دارالسلام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ وہاں پر صرف ہمارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کے بدلے میں بھلائی عطا فرمائیں گے، اور و زیادہ، مزید فضل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ صرف ان کی نیکی کے مطابق ہی اجر نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور بھی عطا فرمائیں گے۔ کیا کیا عطا فرمائیں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس دیں گے بھی، اس کے علاوہ بھی اور اجر کریم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر بھی زیادہ میں جو زیادتی جو بڑھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کیا دیں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ کہیں پر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نوازیں گے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ کہیں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر زیادتی کا لفظ ہے، اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی۔ جو نیک لوگ ہوں گے، احسنوا للذین احسنوا، جو محسنین ہوں گے، جو نیکیاں کرتے رہے ہوں گے دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھلائی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی نہیں چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، وہی جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائی ہوگی۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ آیت ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے بالکل سفید چمکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں اور 3 الفاظ فرمائے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ضاد سے، تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، وا سے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک تو ان کے چہرے خوب خوش خرم تر و تازہ ہوں گے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ کا بھی مطلب وہی ہے، خوش خرم تر و تازہ چہرے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی انعام کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے وجوہ یومئذ مسفرہ فرمایا ہے، کچھ چہرے اس روز روشن ہوں گے۔ یہ روشنی، یہ چمک، یہ تر و تازگی، یہ کامیابی کی ہوگی۔ اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، ہمارے بچے کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے چہروں سے جو خوشی ٹپکتی ہے یا جو چہرہ چمکنے لگتا ہے، یہ تو ایک ہلکی سی مثال ہے۔ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا بدلہ دے کر اور زیادہ دیں گے، اور ان کے چہرے خوب چمکتے ہوئے بھی رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جو لوگ برائیاں کماتے ہیں، برے کام کرتے ہوئے پوری زندگی ان کی چلی جاتی ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو برائی ہی دیں گے اس کے بدلے میں، اتنی ہی، بمثلھا۔ دیکھو نیک لوگوں کو تو زیادہ اور بڑھا کے دے رہے ہیں، لیکن برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ اور زیادہ بڑھا کے نہیں دیتے، جتنا کو کیے رہیں گے اتنے ہی ان کو بدلہ دیں گے برائی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا لوگ برائی کرتے ہیں۔ یہ شان کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی بھی۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، انہیں ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذلت چمٹی ہوئی ہوگی ہر طرف سے۔ آج جو لوگ دنیا میں منمانی زندگی گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خود ہمارے ہی سامنے جو ظلم لوگ کر رہے ہیں، جو زیادتی لوگوں پر کی جا رہی ہے، اور ایک نیک انسان کو کلمہ حق کہنے کی بنا پہ
جو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، ان کے بچوں کی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ سارے جو ظلم کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آج کوئی بھی دنیا کی عدالت انہیں اس کا انصاف نہیں دلا پاتی، تو آخرت میں پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دیں گے اور ان کے چہروں پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو قاتلوں کو بھی لوگ آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کا پھول ہار کیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی انہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اتنے زیادہ سیاہ چہرے ہو جائیں گے ان کے، اتنے زیادہ سیاہی چھا جائے گی ان کے چہروں پر، ایسی تاریکی چھا جائے گی گویا کہ رات کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، رات کے سیاہ پردے گویا کہ ان پر پڑے ہوئے ہوں، ایسے چہرے ان کے ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہی ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں گروہوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو چہرے چمک رہے ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ، جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ برائیوں میں زندگی گزارے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے رات کی تاریکی کی طرح، اور اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز ہم تمام کو اکٹھا جمع کر لیں گے، حشر کے میدان میں ہم ان تمام کو جمع کر لیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم ان مشرکین سے کہیں گے مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی، جن کو تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، ربوبیت میں شریک کرتے تھے، تم توحید کو نہیں مانتے تھے، توحید خالص کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک الہ، ایک معبود، ایک رب نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے شرکا کو بھی ان کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو ٹھہر جاؤ، یہاں پر رک جاؤ، تم بھی رکو اور تمہارے وہ شرکا کو بھی، دونوں کو روک لیں گے اللہ تعالیٰ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان کے پردے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو مشرک ہوتے ہیں وہ اور ان کے جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ عزت احترام کا معاملہ ہوتا ہے، تکریم کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز وہاں پر اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ شرکا جو ہوں گے جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوں گے، جن کو یہ لوگ اپنا سفارشی مانتے ہیں آج دنیا میں کہ ان کی سفارش کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے، وہ صاف انہیں کہہ دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، ارے تم تو ہماری کبھی عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بالکل ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے بے نیاز ہو جائیں گے، ان کو عذاب کو ان سے ٹالنے میں ذرہ برابر بھی وہ رول ادا نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم تو تم کو جانتے ہی نہیں، تم کب ہماری عبادت کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہوگا گواہ کے لحاظ سے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو اگر ہم تمہاری عبادت سے غافل بھی تھے، وہ کہیں گے ان کے جو مشرک تھے، اگر ہم عبادت سے غافل بھی تھے تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، مطلب یہ کہ شرک کر رہے تھے اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، مشرک ہے اور وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، لیکن یہ جھگڑے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ جن کو یہ لوگ شریک کر رہے تھے نہ وہ لوگ ماننے کو تیار ہوں گے، اور یہ لوگ تو پوری زندگی آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلے ہوں گے اور ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر نفس اپنے کیے کا مزہ ضرور چکھ لے گا۔ وردوا الی مولاہم الی اللہ، وردوا الی اللہ، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، مولاہم الحق، جو ان سب کا حقیقی مالک ہوگا۔
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ معبودوں کو گڑھ رکھے تھے۔ کوئی ایک بھی ان کے کام نہیں آئیں گے اور کوئی ایک بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ تمام معبودان باطل سب کے سب کہاں چلے جائیں گے؟ ان کے جو پیروکار تھے ان کو ڈھونڈتے پھریں گے، ان کو چیختے پھریں گے اور ان کو بلاتے پھریں گے، لیکن یہ لوگ صاف کہہ دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم کہاں ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں وہ وہاں پر بالکل تنہا اکیلے کھڑے رہ جائیں گے اور پھر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، ساری حقیقتیں، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کرتے ہیں ایک سمجھنے والے انسان کے لیے، سمجھ رکھنے والے انسان کے لیے، کہ ایک انسان اگر اپنے رب کو پہچان لے اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کو پہچان لے، توحید کو سمجھ لے، تو ساری چیزیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ صرف کرنا، صرف اللہ واحد کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر ہم ایک اللہ کو سجدہ کرنے لگ جائیں، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدموں کو نجات، تو ہمیں ہزاروں جھوٹے معبود نہیں بنانا پڑیں گے، صرف ایک اللہ کے ہم ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔